1936-1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے اخبارات نے یہ شائع کرنا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف کانگریس اقتدار میں آ چکی تھی۔ کانگریس نے اپنے تمام مطالبات انگریز سرکار سے منوانا شروع کر دیے تھے۔ کانگریس نے وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دے دیا، اسکولوں کو مندروں میں قائم کر دیا گیا اور مسلمانوں کے بچوں کو زبردستی وہاں بلایا جاتا، اور یہاں تک کہ جب مسلمان مسجدوں میں اذان دیتے تو اس وقت ہندو ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انگریز حکومت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا یہ رویہ ہے تو بعد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کانگریس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا کانگریس سے اعتبار ختم ہو گیا، لہٰذا مسلمانوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ 1936-1937 کے انتخابات کے بعد کانگریسی حکومتوں کے مسلمانوں سے تعصب اور قائد اعظم کی شاندار حکمت عملی نے مسلم لیگ کو زبردست قوت فراہم کی۔ 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا 3 دن کا تاریخی جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں باقاعدہ طور پر 2 قومی نظریے کو پیش کیا گیا۔ اس جلسے میں مسلمان قائد اعظم کے خطاب کو سننے کے لیے بڑے جوش و خروش سے لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے۔ 22 مارچ کو ہی قائد اعظم نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کی منزل کا تعین کر دیا تھا۔ مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے خطبے کے دوران مجمع میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر شخص قائد اعظم کی باتوں کو دل میں بساتا جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی، سماجی اور ثقافتی فرق کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہندو اور مسلمانوں کا تعلق 2 الگ الگ مذہبی فلسفوں، سماجی رواجات اور علم و ادب سے ہے۔ وہ نہ تو آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، اور یقیناً وہ 2 مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ متضاد تصورات اور خیالات پر مبنی ہیں۔ قائد اعظم نے اسی خطاب میں مسلمانوں کے الگ تشخص کو اجاگر کرتے ہوئے مزید کہا کہ وہ الگ قوم ہیں۔ انہوں نے فرمایا، قومیت کی کسی بھی تعریف کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ان کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ ہم آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے مسلم لیگ کے اسی اجلاس میں تاریخی قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کو 24 مارچ کو منظور کر لیا گیا۔ یہ قرارداد انگریزی زبان میں پیش کی جا رہی تھی اور مولانا ظفر علی خان ساتھ ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے۔ اس قرارداد میں کہا گیا، بڑے غور و فکر کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی دستوری منصوبے پر اس ملک میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا اور وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان بنیادی اصولوں پر تیار نہ کیا گیا ہو۔ ضروری علاقائی رد و بدل کر کے جغرافیائی اعتبار سے متصل یونٹوں پر مشتمل علاقوں کی حد بندی کی جائے، اور یہ کہ جن علاقوں میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے اور مشرقی علاقے، انہیں خود مختار ریاستیں قرار دیا جائے۔ ایسی ریاستوں کی تشکیل کی خاطر جہاں ضروری ہو وہاں نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے۔ اس قرارداد کی چودھری خلیق الزمان، مولانا ظفر علی خان، سر عبداللہ ہارون، سردار اورنگزیب، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم محمد علی جوہر نے زبردست تائید کی۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد قائد اعظم نے علامہ محمد اقبال کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے، کیونکہ آج سے ان کے خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ اس قرارداد میں علیحدہ ریاستوں کے قیام کا مطالبہ تھا، جس سے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں تیزی آ گئی۔ اس قرارداد نے مسلمانوں کی منزل کا تعین کر دیا تھا۔ تحریک آزادی میں خواتین، بوڑھوں اور بچوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ خواتین کی نمائندگی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے کی۔ فاطمہ جناح ہمیشہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور ہمت بندھاتی رہی۔ مسلمان اس قرارداد کو قرارداد لاہور کے نام سے یاد کرنے لگے، جبکہ ہندو اخبارات نے مذاق کے طور پر قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ مسلمانوں نے اس تانے کو خوشی سے قبول کر لیا اور کچھ ہی عرصے بعد قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی۔